أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وأولانا وأوقانا ومكينا ومدنينا وعربينا وخليلنا وجميلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وعظمنا ونورنا ونور عيوننا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون مکان کو سجایا گیا۔ حب احمد ازل سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم فقیروں کا آقا مدینے میں ہے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغباں ہوں، تو کیوں کر نہ پھر گلشن مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے پہلی دفعہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ حق تعالی مجھے حق تک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
سورۃ الفاتر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی علماء تھے جنہوں نے قیامت خیز طوفانوں میں امت کو دین کی طرف لگایا۔ وہی علماء تھے جن پر بم برستے رہے، جن پر گولیاں چلتی رہیں، زمین تڑپتی رہی، فضا گونجتی رہی، لیکن ان علماء نے امت کو حق بات بتانا نہیں چھوڑی، جنہوں نے سوکھی روٹی کھا کر بھی امت کو نبی کی وراثت میں منتقل کیا۔ آپ کے سامنے میں چند واقعات پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، ان کے بانی دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے نواب عبداللہ، انہوں نے ڈیرا بنا رکھا تھا، انہوں نے ڈیرے پر خاص قسم کے گھوڑے رکھے تھے، فارم بنا رکھا تھا۔ حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے ڈیرے پر گئے، ان سے ملاقات کی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک کمرہ تھا، حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ نواب اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت اس میں چارہ کاٹنے والی مشین ہے اور تھوڑی جمع کر رکھی ہے۔ حضرت نے کہا نواب صاحب تھوڑی سی جگہ صاف کر دیں، ایک مصلی بچھا دیں، وضو کے لیے ایک لوٹے میں پانی رکھ دیں اور بیٹھنے کے لیے ایک چوکی رکھ دیں۔ حضرت نواب عبداللہ نے ان کے حکم کی تکمیل کی، جو کچھ حضرت صاحب نے کہا تھا وہ مکمل کیا، اور حاجی صاحب سے کہا حضرت صاحب آپ کا جو آپ نے حکم کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، آپ لہذا کمرے میں تشریف لے جائیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اٹھے، کمرے میں تشریف لے گئے اور نواب عبداللہ سے کہتے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں، باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دیں۔ حضرت نے ان کے حکم سے باہر نکلے، دروازے کی کنڈی لگائی۔ جیسے ہی حضرت نے ایک پاؤں پیچھے رکھا نہیں، باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت گئے باہر مین دروازے پر، نواب عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں انگریز ایس پی تھا، اس نے میرے ساتھ سلام لیا، اندر داخل ہوا۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ نواب صاحب سنا ہے کہ آپ نے کوئی خاص قسم کے گھوڑے رکھے ہیں، ہم بھی کوئی اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا جی آئیں ضرور۔ وہ اندر آئے، چکر لگائے، گھوڑے دیکھے، وہ اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے۔ حاجی صاحب کے خلاف کچھ کیس بھی تھے،
اس وجہ سے حضرت نواب صاحب ڈر گئے. کہتے ہیں کہ اگر انگریز کو پتہ چل گیا تو حاجی صاحب گرفتار ہوں گے میرے گھر سے. نواب عبداللہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انگریز اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو حاجی صاحب کی موت بھی قریب ہے. تو نواب عبداللہ کہتے ہیں اگر گرفتار ہوتے ہیں میرا گھر برباد ہو جائے گا, مجھ پر کیس چل جائیں گے, میری جائیداد جائے گی, میری اولاد دھکے کھائے گی. وہ انگریز جو ہی اس نے دروازہ کھولا, اس نے دروازے کو ٹھڈا مارا, انگریز اندر داخل ہوا. نواب عبداللہ کہتے ہیں میرے حیرت کی انتہا نہ رہی. میں نے مسلح کی طرف دیکھا, حاجی صاحب وہاں موجود نہیں تھے. وہی کمرہ ہے جہاں حاجی صاحب کو بند کر کے باہر گئے تھے, اب وہی کمرہ ہے جہاں حاجی صاحب موجود نہیں ہیں. انگریز کہتا ہے کہ مسلح کس نے بچھایا ہے؟ پانی بھی تازہ زمین پہ گرا ہے. وہ کہتا ہے, حاجی نواب صاحب کہتے ہیں پہلے تو میں ڈر گیا کہ اندر حاجی صاحب ہیں تو میں کہوں تو کیا کہوں. اس کے بعد میں ہوشیار ہوا, میں نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہم نماز ادا کرتے ہیں, فرض نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں اور نوافل گھر پڑھتے ہیں. تو گھر بچے شور کر رہے تھے تو اس لیے میں نے یہاں ڈیرے پر مسلح بچھایا. تو وہ کہنے لگا, حضرت نواب صاحب کہتے ہیں وہ بندہ تو کمرے میں موجود نہیں تھا, انگریز کرتا تو پھر کیا کرتا. اس انگریز نے نواب صاحب کا ہاتھ پکڑا, کمرے سے باہر ہوا, کہنے لگا حضرت صاحب آپ کے گھوڑے تو بہت اچھی نسل کے ہیں, خاص قسم کے گھوڑے ہیں, لیکن ہمیں پسند نہیں آئے. حضرت نواب عبداللہ نے ان کو رخصت کیا. جو ہی واپس آئے کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کمرے میں حاجی صاحب تھے تو کہاں گئے. کہتے ہیں میں دروازے کی طرف بڑھا, دروازے سے میں نے جھانکا, حضرت التحیہ کی شکل میں بیٹھے تھے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں حضرت صاحب التحیہ کی شکل میں تھے, قبلہ کی طرف منہ تھا, ایک طرف سلام پھیرا ہے, دوسری طرف پھیرنے کی تیاریاں ہیں. میں اندر داخل ہوا. حضرت صاحب نماز سے فارغ ہو چکے تھے. میں نے حضرت صاحب سے کہا حضرت صاحب یہاں انگریز آئے تھے. کہتے ہیں جی آئے تھے. دوسری دفعہ پھر میں نے کہا جی حضرت یہاں انگریز آئے تھے. کہتے ہیں جی آئے تھے. کہتے ہیں حضرت آپ نظر نہیں آئے. کہتے ہیں جن کو خدا اندھا کر دے امداد اللہ کا وہاں کیا قصور ہے. اب پیروں کی سنی, اب مرید کی بھی سن لیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کے بہت مخالفین تھے. انہوں نے سوچا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے ناکام کیا جائے. حضرت رحمہ اللہ کے بہت مخالفین تھے. ان جو جس مجلس میں بھی جایا کرتے تھے اتنے بڑے علماء, اتنے بڑے شیخ, ان کے بھی سر جھک جاتے تھے. حضرت کے جانے سے بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضرت جس پہاڑ پر بھی پاؤں رکھتے تھے علم کی وجہ سے اس پہاڑ کو بھی پسینہ آ جایا کرتا. حضرت کے مخالفین 5-6 تھے, 5-6 نہیں بلکہ بہت زیادہ تھے. 5-6 اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا سامنے کیا کیا جائے, کسی نہ کسی طریقے اس کو جھوٹا کیا جائے, اس کو ناکام کیا جائے.
انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، کہتے ہیں اس کو مردے والے پٹے پہ نہلاتے ہیں، اس کو جان بوجھ کر مارتے ہیں، مرنا نہیں، تھوڑا تھوڑا سانس لینا، اتنا سانس لے کے دنیا کو پتہ نہ چل جائے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، کفن پہنایا، کفن پہنا کے انہوں نے کہا حضرت نانوتوی کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا دے۔ جنازہ پڑھائے گا، جنازے کے لیے جنازے گاہ میں پہنچے گا، پہلی تکبیر کہے گا تو نے نہیں اٹھنا، دوسری کہے گا تو نے نہیں اٹھنا، تیسری کہے گا تیرے میں جتنا زور ہے تو نے کفن پھاڑ کے باہر جانا ہے، ہم پیچھے سے تالیاں پیٹیں گے، تماشا بن جائے گا کہ تو زندے کا جنازہ پڑھا رہا ہے۔ یہ مولوی کا سر نیچا کرنا چاہتے تھے، آگے سے ان کے ساتھ ہوا کیا؟ جب جنازے کے لیے مدرسے میں پہنچے، کہتے ہیں حضرت دو آدمی آگے بڑھے، کہتے ہیں وہ ہے نانوتوی، کہتے ہیں حضرت صاحب ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت باہر آئے، ایسے کتاب حضرت نے کھولی تھی، ایسے کتاب کھولی ہے، حضرت کے پاس آئے، حضرت کہتے ہیں حضرت جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت نے کتاب کے اندر انگلی رکھی، کہتے ہیں حضرت میاں تمہیں جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ملا کیا میں تجھے ملا ہوں؟ کہنے لگا جی حضرت ہمیں کوئی آدمی نہیں ملا، آپ پڑھا دیں، ہمارے ساتھی کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ حضرت صاحب نے کہا چلو جنازے کے اندر پہنچو، ہم آتے ہیں۔ اس دور کے طالب علم بھی باوضو بیٹھتے تھے کلاس میں، منطق پڑھنے والے بھی طلبا بغیر وضو کے مدرسے میں داخل نہیں ہوتے تھے، استاد بھی باوضو، طالب علم بھی باوضو ہو، وہ طالب علم اور استاد چلے جنازے گاہ کی طرف۔ جنازے گاہ میں پہنچے، حضرت نے کہا صفیں مکمل کریں، صفیں مکمل کی، حضرت نے آگے بڑے جنازے کے لیے قبلہ کی طرف منہ کیا، قبلہ کی طرف منہ کر کے پھر پیچھے منہ کیا، عوام کی طرف منہ کیا، کہتے ہیں ان کے وارث کدھر ہے؟ وارث سے تھے کوئی نہیں، وارث تو کوئی نہ تھا، سارے تماشا دیکھنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے آئے تھے۔ جو تماشا کرنے والے تھے ان میں سے 3 آدمی آگے بڑھے، ان کے ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، رشتے داروں کو بھی نہیں پتا یہ ہمارا آدمی کدھر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی کسی کو معلوم نہیں۔ وہ آگے بڑھے، 3 آدمی سے کہتے ہیں حضرت آپ ان کے وارث ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم وارث ہیں۔ کہتے ہیں اگر کہتے ہو کہ جنازہ پڑھا دو، کہتے ہیں جی اجازت ہے پڑھا دیں۔ انہیں تھوڑا غصے سے کہا کیا جنازہ اس کا پڑھا دوں؟ کہتے ہیں پڑھا دو۔ تیسری دفعہ پہ کڑک کے انہوں نے کہا کیا تم کہتے ہو اس مردے کا جنازہ پڑھا دو؟ تھا تو وہ زندہ۔ کہتے ہیں عجیب حضرت پڑھا دیں۔ حضرت نے قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ اکبر کی، مردہ نہیں اٹھا۔ دوسری دفعہ اللہ اکبر کی، مردہ نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ کی، مردہ نہیں اٹھا۔ 4 تکبیریں پڑھا دی، مردہ نہیں اٹھا۔ 5 تکبیریں پڑھا دی، گھبرانا نہیں، ہوتی تو 4 ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن انہیں 5 کیوں پڑھائی آگے میں وضاحت کرتے چلتا ہوں۔ حضرت نے جنازے سے فارغ ہوئے، آدمی جو ان کے مخالفین تھے، تماشا دیکھنے والے تھے، وہ آگے بڑھے، کسی نے مردے کو ٹھڈا مارا، کسی نے منجی ہلائی، کسی نے سر سے پکڑ کر ہلایا، کسی نے پاؤں سے ہلایا، کسی نے چٹکی کاٹی، کسی نے مکہ مارا، اور میرے سسرے اٹھ بھی جا، اٹھتا کیوں نہیں؟ تینوں ہو کی گیا، اٹھتا کیوں نہیں تو؟ وہ اٹھتا تو پھر کیسے اٹھتا؟ حضرت صاحب نے سن لیا کہ کہہ رہے ہیں مردہ نہیں اٹھ رہا، ہم نے جو اس کو زندہ منجی پہ لٹایا ہے، زندہ اس کو چرپائی پہ لٹایا ہے، اٹھتا کیوں نہیں؟ حضرت صاحب نے سنا تو انہیں جوتے ڈالے پیچھے ہٹے، انہوں نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کے کہا اے لوگوں یہ اس دن ہی اٹھے گا جب ساری دنیا اٹھے گی۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، یہ اس دن ہی اٹھے گی جب ساری دنیا اٹھے گی، اس سے پہلے یہ نہیں اٹھ سکتا۔
حضرت صاحب نے طالب علموں کا ساتھ لیا، مدرسے میں پہنچ گئے۔ مدرسے میں پہنچے تو آج کل کے طالب علم بھی بہت استاد ہوتے ہیں، کہنے لگے حضرت صاحب آج آپ نے تکبیریں پڑھا دی ہیں 5، کہنے لگے 4۔ طالب علم پھر کہتا ہے حضرت 5۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ارے میاں 4 پڑھائی، وہ کہتا ہے 5۔ وہ ڈر گیا طالب علم، اس نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ایک طالب علم نے کتاب اٹھائی، پیچھے سے اس نے کہا 5، اس نے کہا 5، اس میں حوصلہ ہوا، اس نے کہا حضرت 5۔ نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ارے پگلے کہیں کے 4 پڑھائی، وہ کہتا ہے 5۔ حضرت کہتے ہیں ایک تکبیر جو پہلی تکبیر پڑھائی تھی وہ اس پر پڑھائی تھی، جو 4 تکبیریں ہیں وہ جنازے کی پڑھائی تھی۔ ایک جو پہلی تکبیر پڑھائی تھی جنازے کے قابل کیا اس کو، وہ تھا تو زندہ۔ مولوی کو جھوٹا کرنا چاہتے تھے، خود جھوٹے ہو گئے، مولوی کو ناکام کرنا چاہتے تھے، خود ناکام ہو گئے، خود پر اس کو برباد کرنا چاہتے تھے، خود برباد ہو گئے۔ امیر طریقت پیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، جن کو 9 سال 9 مہینے جیل میں رکھا گیا، کئی دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، 4 دفعہ زہر پلایا گیا، وہ امیر طریقت پیر شریعت جن کی تلاوت سن کے بھی پرندے ہوا میں رک جایا کرتے تھے، جن کو 9 سال 9 مہینے جیل میں رکھا گیا، لیکن بخاری جھکا نہیں۔ حکومت نے بہت آدمی بھیجے آپ کے پاس کہ یہ دین سے پھر جائے، لیکن بخاری بھی بخاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے 4 مشن ہیں، میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، محمد کی اطاعت کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور انگریز کو مغلوب سمجھتا ہوں، میں انگریز کو مغلوب سمجھتا ہوں۔ ان کے سامنے گورنری پیش کی گئی، کافروں کی گورنری پیش کی گئی، فرمایا او کافر میں تیری گورنری کو ٹھوکر تو مار سکتا ہوں، میں قرآن پڑھنے سے نہیں رک سکتا۔ کہتے ہیں میرے 4 مشن ہے، میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، محمد کو رسول سمجھتا ہوں، میں انگریز کو مغلوب سمجھتا ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں میں دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ شیخ العرب العجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مالٹا جیل میں 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا، وہ شیخ العرب العجم، اس دنیا کو کیا پتا سارا علم اس کے ہاتھ میں تھا، جس نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا۔ انگریز جج آیا، اس نے کہا اے مدنی کیا تو نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے سے حرام کیا ہے؟ کہتا ہے جی دیا تھا، میں نے فتویٰ دیا تھا، دیتا رہوں گا، اب بھی دیتا ہوں، تو کرنا کیا چاہتا ہے، کرے گا کیا؟ انگریز جج کہتا ہے اے مدنی سوچ کے بات کر، سوچ کے بات کر، کاغذ قلم میرے ہاتھ میں ہے، میں سزائے موت لکھ دوں گا، تختے دار سے لٹک جائے گا۔ محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر پاس موجود تھے، اور محمد مدنی صاحب کے پاؤں پڑ گئے، کہنے لگے مدنی صاحب خدا کے لیے آپ اپنا بیان بدل ڈالے، بات بدل ڈالے۔ کہنے لگے محمد علی جوہر میں بیان بدلتا ہوں، میرا امام بدلتا ہے۔ انگریز جج کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے تم مجھے موت سے ڈراتا ہے، تم مجھے پھندے سے ڈراتا ہے، تو نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ جب میں ہندوستان سے چلا تھا تو اپنا میں کفن بھی ساتھ لے کر آیا تھا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ انہوں نے بغل سے سفید کپڑا لہراتے ہوئے کہہ دیا
کہ میں تیری موت سے نہیں ڈرتا، جو خدا موت دے وہ موت ہے۔ اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔